نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جس کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسید ستی، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول اسپیشل۔ ناظرین، ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، یہ روزانہ پروگرام صبح 8 بجے آپ اپنی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کریں جس کی وساطت سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو اس میں تخلیق فرمایا، اور تمام 18,000 مخلوقات کے لیے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور وہ اس میں سے اب قسمت کی بات ہے کہ مسلمانوں میں جو اشرف المخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درجہ دیا ہے، اس میں سے کچھ قسمت والے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس پیارے مذہب کو قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا صرف انہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں، بلکہ سب کے لیے، سب جہانوں کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ آج انہی کی آمد کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی صاحبزادہ غلام معین الدین صابری صاحب، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور ظہور ستی صاحب۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا کہ آپ حضرات ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں وقت عنایت کیا، دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گا، سب سے پہلے آپ سے سوالات کا آغاز کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت کائنات ہیں، ان کی آمد کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم معزز و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کا شکریہ ادا کروں گا، بولو نیوز کی جتنی ٹیم ہے، کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ حاضر ہونے کی ہمیں موقع دیا۔ کائنات کا مقصد و مدعا، سب سے پہلی چیز جو ہے کہ خلقت کائنات کا جو مدعا ہے وہ عظمت مصطفیٰ، توقیر رسول، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان کو بلند کرنے کے لیے یہ دنیا کو سجایا۔ خالق و مالک اپنی لارب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہے گواہ، اور گواہ اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی محل وقوع ہوا ہوتا ہے، یعنی کسی کے سامنے کوئی فعل، کوئی واقعہ پیش ہو تو وہ گواہی دیتا ہے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے جو علماء اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ خالق و مالک کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی آیا، ہر ایک نبی سے یہی سوال ہوا کہ جس رب کی توحید کا وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام جاری کرتے ہیں، جس اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کیا کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، بلکہ فرشتے نے کہا، فرشتے کے کہنے پر ہم نے
اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لیا ہے۔ احباب ذی وقار، اب باری آتی ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ قوم ساری سوال کرتی ہے، اے موسیٰ جس رب کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہو، کیا کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں دیکھا تو نہیں، پر ایک مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، جب میں سامنے تھا میری تمنا تھی وہ سامنے نہ آیا، پر جب وہ سامنے آیا تو مجھے ہوش نہ رہا۔ الغرض یہ کہ میں اس سے ہم کلام تو ہوتا رہا لیکن رب کو کبھی دیکھ نہ پایا۔ یہی سوال جناب حضرت عیسیٰ سے ہوتا ہے، اے عیسیٰ جس رب کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہو کیا کبھی اسے دیکھا؟ فرمایا دیکھا نہیں۔ فرشتے کے کہنے پر میں اسے وحدہ لا شریک تسلیم کرتا ہوں۔ ساری امت کا رخ جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے، جن کی خاطر یہ تخلیق کائنات بنی ہے، جن کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ ساری قوم محمد عربی کی بارگاہ میں جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ جس رب کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، جس کی وحدہ لا شریک ہونے کی توحید آپ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، آقا جی کیا کبھی اس رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں آدم نہ میں آدم ہوں، نہ میں عیسیٰ ہوں، نہ میں موسیٰ ہوں، نہ میں یحییٰ ہوں، نہ میں داؤد ہوں، میں نہ کلیم ہوں، نہ میں بلکہ رب کا حبیب بندہ ہوں، پر میں رب کا حبیب نبی ہوں۔ میں نے رب کو گھر جا کے دیکھا ہے، پردے اٹھا کر دیکھا ہے۔ میں نے اللہ کو گھر جا کے دیکھا ہے، پردے اٹھا کے دیکھا ہے۔ اور یہ وہ مقام تھا کہ معراج کی رات جب میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات رب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کو اپنے ہاں مہمان بلاتا ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا جب محبوب و محب آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے ہم کلام تھے۔ اسی مقام کو علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ محو حیرت سے جبریل معراج میں، کہ جب اللہ رب العزت کی ذات اور نبی پاک سرور کائنات کی ذات آمنے سامنے بیٹھی تھی، تو اس مقام پہ جبرائیل نے جب یہ منظر دیکھا تو محو حیرت سے جبریل معراج میں کہ خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے۔ محبوب و محب ایک دوسرے میں ایسے گم تھے، نور کا نور میں ایسا ادغام تھا کہ جبرائیل بھی پریشان ہو گئے تھے، ان میں خدا کی ذات کون سی ہے، مصطفیٰ کی ذات کون سی ہے۔ جی علامہ صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت بھی کہے بغیر نہیں رہ سکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر، حضرت حسان بن ثابت بھی کہہ اٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تخلیق فرمایا اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا ہو، تو ان کے حسن و جمال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا، محبوب کی صورت ایسی تیار کی اور حسن و جمال کا ایسا پیکر تیار کیا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جس طرح رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پوچھ کر محبوب کے وجود کو تیار کیا، محبوب کی صورت کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسا حسن و جمال اور اتنا حسن و اخلاق کا محور بنایا کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ ساری کائنات کا حسن ایک طرف، محبوب خدا کا حسن ایک طرف۔ احباب ذی وقار، آپ کی نظر میں اس طرح کرتا ہوں، ام المومنین جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، میں کپڑا سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی نیچے زمین پر گر گئی، کمرے میں اندھیرا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں نے کیا دیکھا کہ رسول کائنات کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو سرکار کی آمد سے وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہی مثال ہمیں اس سے ملتی ہے کہ محبوب کائنات جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس سے پہلے ساری کائنات کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اور ساری کائنات ایک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ شہر جسے یثرب کہا جاتا تھا، محبوب کائنات کے جب قدم لگتے ہیں تو وہ یثرب شہر نہیں رہتا بلکہ اب وہ مدینہ بن جاتا ہے۔ تو نبی کے دنیا میں آنے سے بھی اللہ نے کائنات کو روشنی عطا کر دی، اور جس گھر میں میرے محبوب گئے اللہ نے اس گھر کو بھی روشنی عطا فرمائی۔ تو حضرت یہ فرماتی ہے کہ سرکار جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ کمرہ روشن ہو گیا اللہ کے نبی کے نور سے، اور میں نے اپنی وہ گری ہوئی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا تھا۔ اور اسی بات کو حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کی رضائی میں آپ فرماتی ہیں کہ میں جب سرکار کا بچپن کا عالم تھا، میں اپنے محبوب کائنات کو اپنے گھر میں لے گئی
اور جا کر میں نے اپنے حبیب کو اپنے گھر میں رکھا، تو اسے بہت سارے مفسرین محدثین نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب سرکار حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں موجود تھے تو آس پاس کی محلے کی عورتیں یہ کہتی تھیں کہ حلیمہ سعدیہ تو اتنی غریب ہے، آج اس کے گھر سے یہ نور کی اور یہ روشنیوں کی شعائیں کس طرح نکل رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ وہ ساری عورتیں اکٹھی ہو کر میرے گھر میں آ گئی، آ کر دستک دے کر سوال کرتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ تو انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اتنا ایندھن اتنا تیل تیرے پاس کہاں سے آیا کہ تو نے اتنے سارے چراغ روشن کر رکھے ہیں۔ فرماتی ہیں 3 دن تک میں ان سے یہی کہتی رہی کہ میرے گھر میں کوئی ایندھن نہیں، کوئی چراغ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب تیسرا دن آتا ہے تو وہ عورتیں آپس میں یہ میٹنگ اور یہ گفت و شنید کرتی ہیں کہ آج ہم حلیمہ کے گھر میں جا کر دیکھیں گی کہ حلیمہ نے کون سا ایسا راز چھپا کر رکھا ہے جو ہمیں بتانا نہیں چاہتی۔ جب ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے، ہم نے جا کر دیکھا تو نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات حلیمہ سعدیہ کے گھر میں موجود تھی۔ سرکار کے بچپنے کا عالم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو نور کی شعائیں نکلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اے میری بہنوں، اے میری سہیلیوں، یہ دیکھ لو جس ایندھن کی تم بات کرتے ہو، جس نور کی بات کرتے ہو، وہ نور اللہ کے نبی کا ہے۔ مفتی صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ربیع الاول کے ماہ میں جلوس اور ریلیاں نکالنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، یا پورا سال آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں، صرف آپ ربیع الاول کے ایک ماہ میں 10-12 دن یا 12 ربیع الاول کو آپ جلوس نکالیں، کیا یہ محبت کا یہی انداز ہے؟ اس کے اندر جو میرا اپنا نظریہ وہ یہ ہے کہ سارا سال، بلکہ روز ازل سے لے کر صبح قیامت تک ہر زمانہ حضور کا ہے۔ عاشق رسول، نبی پاک سے محبت کرنے والا، نبی پاک کے نام پہ اپنی جان کا نذرانہ دینے والا اور تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ سارا سال، سارا مہینہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ حضور کا ہے۔ تو اس کا اظہار خالی 12 ربیع الاول میں، 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک نہیں، بلکہ ہر روز نبی پہ درود پڑھ کے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اور اس سے سب سے بڑی چیز جو میں اپنے سامعین کو پیغام اپنے بیانات میں دیتا ہوں کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ایک عاشق کا اور ایک محبوب کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محب کو میں جون سا ہے تسکین پہنچاؤں، اس کو میں کسی طریقے سے خوش کروں۔ تو عاشق رسول، نبی پاک کے جو محبین ہیں، ان کا یہ کام بنتا ہے کہ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اور اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور میلاد کا جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ میلاد والے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، محافل کا انتظام کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، تو ہم کیا اس میلاد والے کی خاطر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ سب سے پہلی چیز ہے، اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو نماز کا اہتمام کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، تو یہ ریلیاں بھی آپ کی قبول ہوں گی۔ ایک پیغام ان کے لیے صاحبزادہ صاحب، یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ جو لوگ ساری رات محفل کرتے ہیں، عشاء کے بعد سے محفل شروع ہوتی ہے، صبح اذان کے ٹائم پہ ختم ہوتی ہے، ہم جا کے نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، پھر اس محفل میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ میرے نزدیک یہ انتہائی کہ ایک احمقانہ جو ہے نا فعل ہے، اور ساری رات محفل میں بیٹھنا فضول جائے گا، رائگاں جائے گا اگر ہم صبح نماز نہ پڑھیں گے۔ اچھا، ہمارے ناظرین کے لیے آخری کوئی پیغام میلاد کے حوالے سے آپ کی طرف سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے شان ہیں، شانیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اکثر لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں کہ حضور کا سایہ تھا، جبکہ ہمارا موقف اور امام بخاری کے استاد مصنف عبدالرزاق اپنی کتاب میں، اس کے علاوہ ابن جوزی نے الوفا میں، شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ الفاظ کہنا مناسب نہیں، بلکہ وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے کہ ان ابن جریج قالا اخبرنی، ہمیں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خبر دی کہ رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، سورج کی روشنی حضور کے نور کے آگے مدھم پڑ جاتی
اور جب حضور چاند اور چراغ کے آگے آتے تو ہمیں وہ چراغ سے نکلنے والا نور ہمیں کم نظر آتا، حضور کے نور زیادہ نظر آتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ان تمام روشنیوں کے سامنے جب ہم زمین پر دیکھتے تو ہمیں اللہ کے محبوب کا سایہ زمین پر نظر نہ آتا تھا۔ یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ کے اندر اور امام حکیم ترمذی نے اس بات کو لکھا ہے، یہ امام بخاری سے زیادہ مستند آدمی ہے روایت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جناب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبانیں لوگوں نے دراز کرنا شروع کی اور نازیبہ الفاظ ادا کرنا شروع کیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، میں ان لوگوں کے باتوں کا جواب بھی دوں گا اور ان کی زبانوں کو بند بھی کروں گا۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جس پر جن کے وجود پر آج تک اللہ نے مکھی کو کبھی نہیں بیٹھنے دیا۔ یا رسول اللہ، میں ان کے منہوں کو بند کروں گا۔ اور اسی مقام پہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی پیاری زوجہ جناب حضرت عائشہ ہیں اور آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کا سایہ بھی اللہ نے زمین پر نہ پڑنے دیا، اور یا رسول اللہ، آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کے آگے سورج کی روشنی، چاند کی روشنی اور جناب یہ چراغ کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ تو احباب ذوقار، میں یہاں پر ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس رب نے اپنے نبی کا سایہ زمین پہ نہیں پڑنے دیا، یعنی اپنے نبی کا سایہ نہیں بنایا، بتاؤ اس نبی کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم جیسے لوگ تو بیان ہی نہیں کر سکتے، ہماری جتنی جسارت، جتنی اوقات ہے اتنی ہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ و عرفہ نبی ہمارا نبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذات کی بات کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو لوگ عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے لوگ جو آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے جس کے لیے خالق نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں تو ماں کی گود میں دین اسلام دیا، ماں کی گود سے غلامی ملی ہمیں۔ پھر وہ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں، آج مقبوضہ کشمیر کے حالات آپ لوگ دیکھیں کیسے وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمیں تو آزادی ملی ہوئی ہے اس لیے ہم ہر جگہ پہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج جا کے مقبوضہ کشمیر والوں سے پوچھیں، فلسطین والوں سے پوچھیں کیسے وہ زندگیاں اپنی بسر کر رہے ہیں۔ اس ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسنا خان مصطفیٰ جناب تیمور ظہور ستی صاحب۔ میں ان کی طرف بڑھوں گا، تیمور ظہور ستی صاحب آپ کلام پیش کریں۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ فلک تھما ہوا تھا، چل جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد،
محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا